بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و اعانت کے لیے انتخاب کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرب کے اس ماندہ اور مخالفانہ ماحول میں جہاں اپنے بھی غیر بن گئے تھے اور جان کے دشمن بن چکے تھے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے اپنی وابستگی کی اور ایک مخلص صدیق ہونے کا عملی ثبوت دیا، اور پھر ساری زندگی اپنے محبوب کی پہرہ داری کی۔ گھر کی چار دیواری کے باہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر و حضر کے رفیق تھے، جبکہ گھر میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر عزیز کے لیے صدق و وفا کا کامل نمونہ تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا آپ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مردوں سے متعلق سوال کیا تھا، تو فرمایا عائشہ کے ابا کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ نہ کیا کر، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سریت کو تمام خانوں پر۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دخل نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کھانا کھانے میں محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھیں، پیالہ میں وہی منہ رکھ کر پانی پیتے تھے جہاں پر آپ رضی اللہ عنہا منہ لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دعوت میں ہوں گی؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے امت کو تیمم کا حکم ملنا اور آپ کی پاک دامنی پر قرآن کریم کی آیات کا نزول، یہ آپ کے اعلیٰ درجات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ایک نبی کی امت زندگی کے افراد کی ہر پہلو کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور پیغمبر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شوہر کا کردار بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ کردار بھی مثالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات سے محبت و الفت ہمیں بھی سبق دیتا ہے
کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا اجر رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی ایک بنیادی وجہ میاں بیوی کا حقوق و زوجیت کے آداب سے ناواقفیت و کم علمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ایک عرصہ گزارا، جس کے پے در پہ آپ کی شخصیت پر اثرات تھے۔ آپ کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل تھا، اس لیے آپ مسجد میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیے جانے والے تمام مواعظ کو سنتیں اور یاد کر دیتیں، اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تو اس کی تشفیع کر لیتیں۔ احادیث کا متعدد حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کا علم کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کسی بات یا مسئلہ میں کوئی تردد ہوتا تو وہ پردہ میں جا کر آپ سے پوچھ لیتے، اور وہ انتہائی احسن انداز میں سائل کی تشفیع فرما دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت ہی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والد اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بہت ہی سخی تھیں۔ جو مال ان کے پاس آتا تھا ان کو راہ خدا میں غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں مجبور لوگوں پر خرچ کر دیتی تھیں، اور خود اکثر بھوکے رہ کر زندگی بسر کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو امور خانہ داری میں بھی کمال درجہ حاصل تھا۔ گھر کے سارے کام کاج خود کر لیتی تھیں۔ آپ ایک اطاعت گزار فرما بردار بیوی تھیں اور ہر معاملہ میں اپنے شوہر نامدار کے آرام و سکون کا خیال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور مدینہ منورہ کے قریب قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔